ہے سارا، مجھے ریسٹ کرنے دیں. اب دیکھیں جو کام میری رسپانسبلٹی تھا میں اپنے سر سے اتار کے کس کو دے رہا ہوں؟ اپنے ایک سب آرڈینیٹ کو، ایک جونیئر کو، کہ جی آپ نے یہ کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں ڈیلیگیشن. ٹاسک دیٹ فال ان دا رسپانسبلٹی آف ہیڈ آر ایلوکیٹڈ ٹو اپروپریٹ انڈیویژول ان اسٹرکچرڈ اینڈ کنٹرولڈ وے. میں نواز صاحب کو کہوں گا کہ تیاری کریں، کل لیکچر آپ نے پڑھانا ہے، یہ لیکچر تیار کر کے آئیں گے، پڑھائیں گے. یہ میں اس کو دیکھتا رہوں گا، سنتا رہوں گا ساتھ. جہاں پہ وہ یہ آگے پیچھے ہوں گے تو میں بتا دوں گا. اس کو کہتے ہیں ڈیلیگیشن. ایک ہیڈ ٹیچر اپنی ذمہ داری کسی دوسرے کو دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ہمارے ہاں پنجاب کے اندر ایک ایپ ہے اینٹی ڈینگی ایپ. تو اس میں وہ ہیڈ کی ذمہ داری، ہر ہیڈ نے اپنے ایک اسٹاف ممبر کو نامینیٹ کر دیا کہ یہ تم نے کرنا. یہ ہوتی ہے ڈیلیگیشن. تو اپنی رسپانسبلٹی اپنے کسی اسٹاف ممبر کو دے دینا. اس کے جو ہے وہ 5 اسٹیپ ہوتے ہیں. کنسیڈر، کون اچھا کرے گا، 2-3 لوگوں کے نام ذہن میں آئیں گے. ڈیسائیڈ، سلیکشن آف بیسٹ امنگ دا ریسٹ. تو ڈیسیجن کہتے ہیں بیسٹ آپشن کو چوز کرنا. ڈیسیجن میکنگ کی یہی ڈیفینیشن پیپر میں پوچھی جا چکی ہے کہ سلیکشن آف بیسٹ آپشن یا بیسٹ الٹرنیٹیو امنگ اویلیبل آپشن از ناؤن ایز ڈیسیجن میکنگ. تو ڈیسائیڈ کر لیا جی 3 لوگ ہیں، یہ تینوں اچھا کام کر سکتے ہیں جی. تو ڈیسائیڈ کر لیا کہ فلاں جو نواز ہے یہ اچھا پڑھا لے گا. میٹ، اس کو میں آن لائن لے لوں گا، آن کال آفس میں بلا لوں گا کہ آ جائیں آپ، ملاقات کروں گا. اس کو سارا پروسیس بتاؤں گا کہ آپ نے ایسے ایسے کرنا ہے تاکہ یہ کر لے. یہ انشور کرے گا، پڑھائے گا، اور میں ایویلویٹ کروں گا اس کے کام کو. ٹھیک ہے. تو یہ 5 اس کے اسٹیپس ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے ایلوکیشن اینڈ ایپلیکیشن. ایلوکیشن کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ اپنے اسٹاف کو کام ڈسٹریبیوٹ کر کے دے رہی ہیں، لیکن اس میں آپ ان کو سمپل سی انسٹرکشن دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کام ایسے ایسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہم اسپورٹس ایونٹ جو ہے وہ کوئی آرگنائز کرنا چاہ رہے ہیں اسکول کے اندر. تو ہم جو ہے ساتھ والے اسکولوں کو بھی انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے بچوں کے ساتھ اسپورٹس کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کریں وغیرہ. اب اس میں ہم کیا جی کہ آپ کی ڈیوٹیز ہے. کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. ایلوکیشن کی ہم بات کر رہے تھے. تو اب میں نے جی اپنے اسٹاف ممبر کو آج ہم نے اسپورٹس ایونٹ آرگنائز کرنا ہے، تو ABC تم 3 لوگوں نے سر یہ کام کرنا ہے. ایلوکیشن کا میں سر میں نے اس کا یہ بتایا کہ آپ کی آواز نہیں ٹھیک آ رہی. تو تو سر میں بھی یہی کہہ رہی تھی نا کہ ایلوکیشن کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ ڈیوٹی اسائن کرنا مختلف لوگوں کو کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. ہاں جی ہاں جی. ایک ٹاسک مختلف لوگوں میں ڈیوائڈ کرنا. اچھا، اس میں ہم انسٹرکشن ساتھ دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے اسپورٹس ایونٹ آرگنائز کرنا ہے. تم جو ہے مہمانوں کو انوائٹ کرو گے، آپ نے ریفریشمنٹ کا انتظام کر لینا ہے، ایسے ایسے کرنا ہے، اور آپ نے یہ اسپورٹس ایونٹ آرگنائز کرنے ہیں. اب یہ ہوگی ایلوکیشن. ایپلیکیشن کیا ہوتی ہے کہ آپ کام تو سب آرڈینرس کو دے دیتے ہیں، بٹ آپ ان کو بتاتے نہیں ہیں کرنا کیسے ہے. بھائی یہ کام ہے، یہ مجھے کر کے دیں. وہ پھر اپنی ترتیب سے کرتے ہیں، اس میں آپ انسٹرکشنز نہیں دیتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جی اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن. اسٹیک ہولڈر کہتے ہیں وہ تمام لوگ جن کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جن کے بینیفٹس ہوتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کے ساتھ، وہ اس کے اسٹیک ہولڈر ہیں. ٹھیک ہے. جیسے آپ کے گاؤں میں ایک اسکول ہے تو آپ اس کے اسٹیک ہولڈر ہیں. ٹھیک ہے. وہ ہیڈ ٹیچر اس کا اسٹیک ہولڈر ہے، اس کے ٹیچر کلاس 4 PM اس کے اسٹیک ہولڈر ہیں. یہ پورے گاؤں والے اس کے اسٹیک ہولڈر ہیں، کیونکہ ان کے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بینیفٹس جڑے ہوئے ہیں اس اسکول کے ساتھ. بچوں کو کوئی تنخواہ لے رہا ہے، کوئی جاب کر رہا ہے، کسی کے بچے پڑھ رہے ہیں، تو ان کو ہم کہتے ہیں اسٹیک ہولڈرز. ٹھیک ہے. تو کوئی شخص، کوئی گروپ جس کا ڈائریکٹ انٹرسٹ ہو، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ بینیفٹس اٹیچ ہوں اسکول کے ساتھ، تو اس کو ہم اسکولس کے اسٹیک ہولڈر کہیں گے، جیسے پیرنٹ، ٹیچر، کمیونٹی، ہائر اتھارٹیز. ہم ان کو کیسے کنسلٹ کرتے ہیں؟
میٹنگ بلا لیتے ہیں، فارمل یا انفارمل. فارمل میں یہ سب کو باقاعدہ لیٹر لکھیں گے. انفارمل میں یہ ہے کہ خود کسی کی جگہ جا کے ان سے کسی پیرنٹ سے مل لیا، یا ویسے بائی دا وے کوئی آ جاتا ہے 2-3 لوگ تو ان سے ملاقات کر لیں. تو یہ میٹنگز کہلاتی ہیں. دوسرا انٹرویو، تو ہم ان سے اسکول کی امپرومنٹ کے لیے انٹرویو کنڈکٹ کر لیتے ہیں انڈیویجول یا گروپ شکل میں. تیسرا ہے سواٹ. سواٹ کہتے ہیں اسٹرینتھ، ویکنیسز، اپرچونٹی اینڈ تھریٹ کو. تو ہم تیسرا یہ اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کے اپنا انالیسس بھی کرتے ہیں